السلام علیکم، میرا نام عاشق علی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عید کے بعد پاکستان کی جو اس وقت حکومت میں جماعتیں ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی تمام جماعتوں نے دمادم مست کلندر کے لیے مشاورتیں شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد مکمل طور پر عید کے بعد یہ جو جماعتیں ابھی حکومت کر رہی ہیں، ان کے خلاف میدان عمل ابھی یہاں پر آغاز کیا جائے گا تحریک کے حوالے سے، اور بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ اور جو اس وقت جماعتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ BNP مینگل گروپ ہے، اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے، اور سب سے بڑی جماعت اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ بھی ان کے ساتھ بالکل کام کر رہی ہیں۔ اور سندھ میں بات کریں تو GDA وہ بھی ان کے ساتھ بالکل کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز کیسے شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ کیسے لیے جائیں گے۔ اور ابھی تو کچھ دنوں سے ابھی مسلم لیگ نون کے جو اندر ہے جو کھچڑی پک رہی تھی، اور جو میں تو کہوں کہ جو لاوا ابھی پھٹنا شروع ہو گیا ہے، جو ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر میاں نواز شریف کے جو خاص لوگ ہیں، جس میں جاوید لطیف ہیں، اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر ایک اہم شخصیت ہیں جو سینیٹر ہیں PMLN کے سینیٹر عفنان اللہ۔ انہوں نے تو کل میڈیا سے ایک نجی پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ یہ ہم جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں زبردستی حکومت میں بٹھایا گیا ہے، اور یہ جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ تھا وہ ہمیں دیا گیا ہے، ہم حکومت میں آنا بھی نہیں چاہتے تھے، زبردستی ہمیں حکومت میں لایا گیا ہے۔ اور انہوں نے تو یہ بھی کہنے میں کوئی کباہت نہیں کی کہ جن لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے، ہم اگر ان کا ابھی نام لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے خاص طور پر بات کرتے ہوئے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ جس پلاننگ سے میاں محمد نواز شریف کو اس الیکشن سے دور رکھا گیا، اس اقتدار سے دور رکھا گیا، انہوں نے اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ دن پہلے یا مہینہ پہلے جو الیکشن جو ہوئی ہے 2024 میں، تو 8 فروری کے جو انتخابات ہیں یہ مکمل طور پر مینیج تھے، اور یہ فارم 47 پہ جو لوگوں کو جتوایا گیا یہ غلط ہے، اور مطلب ہم اس چیز سے قطعی خوش نہیں ہیں۔ اور انہوں نے نام لینے سے گریز کیا کہ ابھی اگر ہم نام لیں گے تو بہت مسائل ہو جائیں گے، لوگوں کو مروڑ پڑیں گے، لوگوں کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں تو کوئی شکوک نہیں باقی رہتے کہ ڈے فرسٹ سے جو پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی کہ ہمیں الیکشن میں ہروایا گیا ہے، ہمیں جو جیتے ہوئے جو حلقے تھے وہ مختلف جماعتوں کو جو ان کے منظور نظر جماعتیں تھیں ان کو جتوایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کل ملاقات کی ہے عمران خان سے، اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تو عمران خان سے ملاقات کے بعد گوہر ایوب نے یہ واضح کہہ دیا کہ عمران خان کی جانب سے ابھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے بات کرنے آ رہے تھے یا آپ کے ساتھ جو پیغام رسائی معاملات چل رہے تھے، پیغام دو پیغام لو، ابھی یہ مرحلہ ختم ہونا چاہیے، ابھی انہیں مکمل طور پر جواب دے دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی صورت میں بات کرنے کو تیار نہیں، اور جو آپ لوگوں نے ہمارا جو مینڈیٹ تھا چوری کیا ہے وہ کسی صورت اب آپ کو بخش نہیں کیا جائے گا، اور اس کا حساب لیا جائے گا، اور عید کے بعد دمادم مست کلندر کیا جائے گا، اور ان تمام جو جرنیل ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ بشرا بی بی کو زہر دینے والے معاملے سے لے کر 9 مئی کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ جو انتخابات میں دھاندلی ہے، ان سب معاملوں کے پیچھے سب کا سرکردہ جو کردار ہے، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ان سب معاملات کے پیچھے ہیں، اور یہ سب جو معاملات ہیں ان کے ذمہ دار عاصم منیر ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنے میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ اگر کوئی ان کے پیچھے پردوں کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے بیچ میں اگر کوئی بات چیت ہو بھی رہی تھی تو کل کے اس بیانات کے بعد مکمل طور پر جو اس کا امکان ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، یا یہ آپس میں ایک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ان سب معاملات کے پیچھے جو ہاتھ ہے جنرل عاصم منیر کا ہاتھ ہے، اب کسی صورت میں ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوگی
قطعی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور عوامی عدالت میں جائیں گے، تحریک چلائیں گے اور یہ جو معاملات ہیں ان میں تیزی آئے گی۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا شروع کریں اور پارٹی جماعتوں کے ساتھ ملیں تاکہ عید کے بعد مکمل طور پر جو تحریک ہے اس میں تیزی لائی جائے۔ اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی کسی صورت کسی کے ساتھ بات نہیں ہوگی اور ہمارے جو 100 سے زائد جو ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، پرویز الہی صاحب ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب ہے، اس کے سمیت دیگر کئی نامور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ جیل میں ہیں اور بے گناہ انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس میں جو دہشت گردی انسداد دہشت گردی کورٹس میں جو سزائیں دی گئی ہیں، انہوں نے اس کے حوالے سے بھی کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بے گناہ بند کیا گیا ہے اور ابھی ان کے ساتھ کسی صورت کوئی بات نہیں ہوگی۔ بات ہوگی تو سڑکوں پر ہوگی، تحریک کی صورت میں ہوگی، ابھی کسی صورت ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ ابھی اس کے بعد ابھی واضح طور پر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ عید کے بعد معاملات بگڑیں گے اسی وجہ سے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوا تھا ابھی کسی صورت مطلب یہ معاف ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس میں ابھی بہت تیزی لانے کے لیے ابھی بات چیت کا مرحلہ تمام جماعتوں نے شروع کر دیا ہے۔ عید کے بعد مکمل طور پر تیزی لائی جائے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک جنرل ہے، عاصم منیر صاحب نہیں، کوئی اور جنرل ہے جس کے پیچھے مطلب یہ اس کے بات کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے خلاف نظر آتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ 2 ہاتھ کیے ہیں اور ہمیں زبردستی حکومت میں لا کے ہمارے جو عوام کے بیچ کوئی کریڈیبلٹی تھی یا کچھ مطلب بچتا تھا وہ بھی انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ اور ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں اور چیئرمین ہیں میاں محمد نواز شریف، انہیں الیکشن سے دور رکھنے کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ اسی جنرل صاحب کا تھا، جس کے بعد ابھی وہ بات نام لینے سے کترا رہے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی کھل کر سامنے آئیں گی کہ مطلب وہ کون ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اتنا بڑا سانحہ جو رونما کیا۔ اور اس کے بعد بات کریں اگر سندھ میں، تو سندھ میں جو حالات ہیں وہ بدستور خراب ہیں۔ سندھ میں امن امان کی جو صورتحال ہے وہ بدستور خراب ہے، لوگ گھروں سے نکلنے میں بھی گھبرا رہے ہیں اور خاص طور پر سکھر، خیرپور اور گھوٹکی اور اس کے علاوہ شکارپور، کندکوٹ، کشمور، یہ لوگوں کے لیے نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ اور پریا کماری جو بچی تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں جو مبینہ طور پر اغوا کی گئی ہے، اس کے حوالے سے JIT جو بنی ہے اور اس JIT کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، کوئی بھی قسم کی ان لوگوں کی پیشرفت نظر نہیں آ رہی۔ اور کل بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں خورشید شاہ، ان کی میڈیا سے بات ہوئی ہے، صحافی نے سوال کیا، مقامی صحافی ہیں وہاں سکھر میں ساحل جوگی، انہوں نے بات کی پریا کماری کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کہ جو ان کے ورثہ ہیں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جو شاہ صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ملوث ہیں اس بچی کو اغوا کرنے میں، مبینہ طور پر وہی لوگ ہیں، آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، پولیس کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہے ہیں، تو جس پر خورشید شاہ صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ ان کیمرہ صحافی کو دھمکی دی کہ اگر یہ آن کیمرہ نہیں ہوتا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا۔ اور یہ خورشید شاہ صاحب کی جو روایت رہی ہے، کافی عرصہ پہلے بھی سکھر کے ایک صحافی تھے، مقامی صحافی تھے امداد پھل پوٹرو، ان کو تو ان کیمرہ یہاں تک کہہ دیا کہ مطلب آپ کو اگر کوئی قبر چاہیے تو آپ کو زمین دے دیتے ہیں۔ کوئی قبضے کی جگہ پر خورشید شاہ صاحب نے اپنا کوئی محل وہاں پہ بنایا تھا، جو صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ سرکاری ارادی پہ آپ نے قبضہ کر کے اپنا گھر تعمیر کیا ہے، جس پر آگ بگولا ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے جو حکمران جماعت کے لوگ ہوتے ہیں صحافی کے سوال پر چڑھتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ تو سامنے آ کر رہے گا۔ اور خورشید شاہ صاحب کو سوچنا چاہیے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے قداور رہنما ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بچی ہے جس کے گھر میں ماتم برپا ہے، 2.5 سے 3 سال ہو گئے ہیں، اور آپ وہاں پہ ان کیمرہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2.5 سال کے بعد پریا کماری یاد آ گئی ہے۔ اس کا کیا تک بنتا ہے خورشید شاہ صاحب کہ 2.5 سال کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ 2.5 سال گزر چکے تو بس آپ کو بھول جانا چاہیے، اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو بچی لاپتہ ہے جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بچی کہاں پر ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے جو ورثہ ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے والدین ہیں، وہ جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستانی اداروں سے، ریاست سے کہ ہماری جو بچی لاپتہ ہوئی ہے وہ اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔
تو اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں یا صحافی سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو مطمئن کرنے یا ایک عوامی نمائندے کے طور پر آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان کی مدد کریں۔ اور جو اس وقت سندھ میں حکومت ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ریاست کی ناکامی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے کہ ایک جو لاپتہ بچی ہے اس کو ابھی تک بازیاب نہ کرا سکی ہے؟ آپ کیوں یہ جو گناہ ہے اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آپ کی نالائکی نااہلی ہے؟ آپ لوگوں کو مکمل طور پر اس چیز کا جو اعتراف کرنا چاہیے۔ سندھ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو خراب کرنے کے پیچھے آپ جو نمائندے ہیں، مبینہ طور پہ آپ جو عوامی نمائندے کہتے ہو خود کو، آپ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ آپ یہ چوروں کی، ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اگر ان کو پولیس گرفتار کرتی بھی ہے، پہلے تو کرتی نہیں ہے، اگر کرتی بھی ہے تو آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ ان کو گرفتار کرنے سے روکتے ہیں، اور آپ کو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کرنی چاہیے کہ جو اسلحہ ان کے پاس پہنچتا ہے وہ کون پہنچاتا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے ہی معرفت، آپ لوگوں کے ہی سہولت کاری سے تھرو آپ کے یہ اتنا ملٹری طرز کا جو اسلحہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خود حیران ہوں۔ آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اسٹیٹ کے ہیڈ ہو کر کہتے ہیں میں حیران ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ جو منتخب نمائندے ہیں، اور جب تک ان لوگوں کو گلے میں پھندا نہیں ڈالا جائے گا، یہ جو چند لوگ ہیں جو ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں اور یہ جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیت ہیں، چند سو ڈکیت ہیں جنہوں نے پورے سندھ کی عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں سندھ حکومت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ان کو اپنی عزت کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن عوام کی جو جان و مال ہے اس کی بھی ان کو فکر نہیں ہے۔ سو ان کو سوچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر ہم گزارش کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ آپ خدا را نوٹس لیں۔ سندھ میں جو حالات ہیں وہ بدستور خراب ہے، اور اس کا نوٹس لیں، اور سندھ حکومت کی جو ان سے پوچھ گچھ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جو اربوں روپے بجٹ ہے وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے معشوق کھوسو آفیشل نام سے، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبائیں، اور میرا سوشل میڈیا پر پیج ہے معشوق علی کھوسو کے نام سے، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان معشوق علی کھوسو کو دوسرے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔